مسعود انصاری سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھے پکڑتے اور فرماتے سیدھے رہو اور الگ الگ نہ رہو ورنہ تمہارے دل الگ ہو جائیں گے اور تمہیں عاقل اور بالغ میرے قریب رہا کریں، پھر وہ جو مجھ سے قریب ہوں۔ ابو مسعود فرماتے ہیں اس لیے آج ہم میں بہت اختلاف ہے۔ اس حدیث پاک سے کئی مسائل مستفید ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ آج جو ہمارے درمیان بھی اختلافات ہیں، ہمارے دل آپس میں نہیں مل رہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے جناب صفیں ہماری سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی تمہاری صفیں سیدھی نہیں، تمہارے دل سیدھے نہیں۔ صفیں ٹیڑھی ہونے سے قومیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قلب، جو اندر لوتھڑا ہے ہمارے دل کو ہم قلب کہتے ہیں، اور یہاں سے لے کے پیروں تک اس کو ہم کہتے ہیں قالب۔ یہ قلب اور یہ قالب۔ قلب کا اثر قالب پہ پڑتا ہے، قالب کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں۔ انسان جس وقت نہاتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہانے سے ہم کہتے ہیں نا یار دل کو ٹھنڈک مل گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو قلب کا اثر قالب پر، قالب کا اثر قلب پر۔ غمی اور خوشی دل میں ہوتی ہے لیکن اثرات اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں۔ کیفیت کہیں پر ہو رہی ہے لیکن اثر کہیں پر۔ آدمی خوش ہو تو یہ چہرہ بتا دیتا ہے، آدمی غم زدہ ہو، آدمی خوش ہو تب بھی، آدمی تکلیف میں ہو تب بھی چہرہ اس کا اثر بتاتا ہے۔ صف سیدھی ہے قوم سیدھی رہے گی، صف ٹیڑھی ہے قوم ٹیڑھی ہوگی۔ اس لیے ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑی توجہ فرماتے ہیں، بھئی صفیں سیدھی کرو۔ یہ قالین بچھانے کا، یہ لائنیں لگوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ یہ اس کے صاف رکھ، بالکل ساتھ لائن کے ساتھ ملا لیں، آپ کی صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ اب اس حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی جو تم میں سے عاقل اور بالغ ہیں وہ میرے قریب ہوا کرے، یعنی مجھ سے قریب فقہا صحابہ ہوں، جیسے خلفائے راشدین عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یعنی پڑھے لکھے صحابہ وہ قریب ہوا کریں میرے، تاکہ وہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، نماز میں میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے، وہ لوگ مجھے دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے، پھر وہ لوگ دیکھ کر پھر دوسروں کو بتائیں گے۔ بوقت ضرورت پتہ اگر امام صاحب نہیں ہیں تو پھر ایسا بندہ تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا جو نماز کو جانتا ہو کہ حضور کیسے نماز پڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر حضور کے بعد وہ نماز پڑھانے والا۔ اس لیے ہم جو ہے نا جی جب اہتمام کرتے ہیں نا صفوں کا تو سب سے پہلے قاری صاحب کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے ہمارے بعد نیابت کرنی ہے، تو اس بندے کو لازمی علم ہونا چاہیے کہ کیسے نماز کرواتے ہیں، کیسے نہیں کرواتے ہیں، کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے، کیا پڑھے لکھے قریب ہو جاؤ بھئی۔ پھر اس کے بعد جو عام مسلمان ہیں وہ اس کے بعد قریب۔ اچھا جی یہ بات ہو گئی۔ میں قربان جاؤں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں نماز کے اندر بھی حضور کس طرح تربیت فرما رہے کہ نماز کے اندر بھی یہ تو اب یہ بات اتنی بڑی نہیں لگتی کہ صف سیدھی ہے یا نہیں ہے، یار جیسے بھی کھڑے ہو جائے، لیکن آپ اس کا اثر دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے کہ صف سیدھی نہیں تو دل ٹیڑھے ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گئے، جھگڑے پیدا ہو گئے، لڑائیاں پیدا ہو گئی۔ جن قوموں کی صفیں ٹیڑھی ہوں وہ قومیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمیں تو بھائی اب تو کوئی تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اب اشارہ ہی حضور کا کافی ہو جاتا ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں 10 سیاست دان ہیں تو 10 کا منہ الگ ہی ہے جی، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا کوئی نظریہ، کسی کی کوئی سوچ، کسی کا کوئی ایک مقصد ہے ہی کوئی نہیں، کسی کا مقصد سے ہی بھٹک گئے، صرف اس لیے کہ ہماری صفیں سیدھی نہیں۔ پھر اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے
تم نے صفوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا ہے سیدھی کرنے کا، اس لیے آپس میں جھگڑے اور اختلافات میں پھنس گئے ہو۔ پھر ہمارے فقہا فرماتے اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے نماز کی ترتیب میں۔ سب سے پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی صف ہو، پھر خنسوں کی ہے وہ سادہ لفظوں میں ہجڑوں کی، پھر اس کے بعد مخنث کی صف، اس کے بعد پھر عورتوں کی صف۔ یہ فقہاء کرام نے ترتیب لکھی ہے صف، پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر مخنثوں کی صف، پھر اس کے بعد آخر میں عورتوں کی۔ یہ ترتیب ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے لکھی ہے۔ یہی حدیث پاک ہم نے اس باب کے پہلے میں بھی پڑھی تھی، بالکل ابتدا میں، جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم شریف کی ہی حدیث پاک ہے، حضرت نعمان ابن بشیر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرماتے تھے، یہاں تک کہ گویا ان سے تیر سیدھے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، خیال فرمایا کہ اب ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک دن تشریف لائے تو کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ تکبیر کہنے والے ہی تھے کہ ایک شخص کو سینہ نکالے دیکھا، فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اب دیکھیں اس کا اثر کہاں سے کہاں جا رہا ہے کہ صف ایک صرف اسی لیے میرا تو کام حضرت آپ کو بتا دینا، آگے آپ لوگ تعاون کریں گے تو صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ صفیں سیدھی نہیں ہوں گی، ہماری زندگیاں سیدھی ہو جائیں گی، اور اگر ہماری زندگیاں سیدھی ہو جائیں تو اس سے بڑی اور ہمیں کیا چیز چاہیے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈپریشن ہے جی۔ ڈپریشن کا علاج یہ ہے تم اسلام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دین اور دنیا کو سیدھا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا